او نہیں جی اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا. جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا تھا, اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی. نبی اسلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ رہے. ہاں اب پتہ چلا کہ تمہارے بزرگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں, جو کچھ تم دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہو. جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے, تم کرتے ہو دوسروں کا احترام. اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم. ہاں اپنوں کے ساتھ 10 لائنوں کی دمیں لگائی ہوتی ہیں, دوسروں کے اوپر لانتے بھیجتے ہو. 99 قتل تو تسی بھی کیتے ہوئے نا, میں تے ایک کر کے سینچری پوری کیتی ہے نا. ہاں بڑا برا ہے جب تکلیف خود کاٹنی پڑتی ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے دوسروں کو اس طریقے سے ڈکلیئر کرنا بڑا آسان ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہے نا, یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی, یہ تو ملفوظات ہیں ان کے, لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے. پھر اس میں الہاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں, تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود, آپ نے مان لیا یہ کفریات ہے. تو اس میں میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے, ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے, یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گن سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں. پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات ہے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں. نہیں جی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں, جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلے قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, اینڈ کر کے کان کیوں پڑھنا ہے. نظر دو رکھو اپنی کتابوں کو, لاؤ چوکی چلا کے آگ, جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے میں تمہارے بزرگوں نے. نہیں نہیں وہ الہاقی باتیں وہ بعد میں شامل انگلش ہے. ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا, اگرچہ ہے کفریاں ہیں, لیکن ان کو صوفیاء کی شتیہات کہا جائے گا. شتیہات کا مطلب ہے بونگیاں, پنجابی میں سے بے تو کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا, یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے. اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا, اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے, لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے. کیسی دو نمبری, خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. اور بڑے فخریہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں, یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے, نبی کے بارے میں کرتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالی ہیں تمہارے بابوں کی, اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہاں تو یہ شتیات میں یہ والی حدیث پیش کرتے تھے, مجذوب, کلندر, مجنون, پاگل, وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے. سیدھی طرح کو پاگل سن, یہ پاگل ذرا اور ہوتا ہے یار, صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا, یہ سارے پادری جی پاگل آئے ہیں, ساڑھے پتے لگنے سے پاگل. اچھا دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے, نبی اسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے. اس شخص کی مانند کہ جو کسی صحرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہو, تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے. اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی, کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر, سامان کے بغیر سفر کر نہیں سکتے, ایک ایک دن تک پانی آتا ہی نہیں ہے. تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, بجائے یہ کہنے کے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اس کی زبان لڑکھڑا جائے. تو اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی تھی, کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے, یہ نکل جاتا تھا. دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے. وہ تو پڑھواتے تھے, پڑھ بیٹا, اور یہاں پہ کیا جھوٹ بولتے ہیں, اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں. اس میں الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے, زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے نکلا. اس نے یہ کہا نہیں ہے, کیا وہ وہی رہا تھا, تو سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, اس سے آپ دلیل پکڑیں گے. اور پھر وہ تو ایک مثال تھی, تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تمہیں پتہ چل جاتا ہے نا, بعد میں توبہ کر لیں, بعد میں توبہ کو نہیں کرتے. اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی, انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی, وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا. تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے, اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور یار یہ عقیدہ تمہارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے. رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی, یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی, اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت تاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہو کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے. کفری عقیدہ ہے یہ. ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتا ہے. ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, وحی ہوتی تھی. کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں اٹھا کے. اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, بس اتنی حدیث ہے. یہ پوری حدیث, یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشف المحجوب میں بھی علی اجویری صاحب نے.
اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں, میری آپ یوٹیوب پہ ویڈیو ضرور دیکھیں, توحید سے متعلق 10 دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے, ان میں نے اسے بھی ڈسکس کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو کیا مطلب بھائی, کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے, خود فزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کے پاؤں اور ہاتھ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں, بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے, فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے, فلاں جگہ. بھائی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہاں, اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو, پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اوپر استقامت دے دیتا ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں. اس سے مراد یہ کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا, اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں, پاؤں, ہاتھ, کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں. یہ میں اسے انعام دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں پھر انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی, استقامت ہی تو انعام ہے. پوری زندگی نیک عمل کرنے والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا گرک کروا بیٹھتے ہیں. استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے لیے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں بن جاتا ہوں, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. نہیں, یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ہمارے نبی اسلام کے لیے ہے نا, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. اچھا دیکھیں, ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر, رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ عبادت ان بزرگوں کی کروا رہے ہوتے ہیں. بڑے پہنچے ہیں, اللہ کو کتنا ذکر بھی نہیں کرتے پیچھے. جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں. میں اسی پہ پھر عرض کرتا ہوں نا کہ عزتیں ویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی تم نے مکہ اور مدینے کے نام کے اوپر, اور پھینکی جا کے بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے. کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہیں بات کرتا تھا اس کو خاندان سمیت غائب کروا دیتے تھے. یہ تو آج یہ ماڈرن ڈیموکریسی, ماڈرن جو ویلیوز اس وقت اور سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہے. ادروائز یہ لوگ تو ابھی تک تو حکومت کرتے آ رہے تھے, لیکن ہر عروج کو زوال ہے. یہ تو ہونا تھا ایک دن. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, جس سے مرضی کروا لے. پیچھے تو اللہ ہوتا ہے نا, انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز پیش کر کے دفاع کیا کرتے تھے اپنے باپوں کا. کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے. شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے, ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا. میں تو صرف زبان کھولتا ہوں. تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے. تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار مزے کرتے ہیں. اور میں نے ایمان میں ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر. ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہونا. اس کی جڑ قرآن میں ہے, سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی, اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے, اور جنات کو پتہ نہیں چلا. وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا, تو پھر انہیں پتا چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے. تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے. جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں, اس عقیدے پہ نہیں, لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے. صرف امام بخاری کا اختلاف ہے, وہ تفرد ہے. لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی الاسلام کا ہے. تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے, محرم تھے. وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے. انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا, نہیں, انہوں نے اندر کر کے ان کو. آج بھی نبی الاسلام کی قبر کھودیں گے, نبی الاسلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا. کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے. اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے. تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے. اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی لی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے باتستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے, اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ جلاتی ہے, اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں, یعنی عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں, لیکن شیطانی خواب کو ہونا اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے. وہ نبی الاسلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے. لوگ یہ میرے, حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے. پرائم منسٹر ہے, بس صرف ایک اعزازی ہوتا ہے. تو اپنے بڑوں کو وہاں لگواؤ نا. دیکھو جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر, ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا. سورہ توبہ میں آیا
اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے تو ہم ہزاروں میں ہیں. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی اسلام کے ساتھ رہ گئے. اور نبی اسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر, اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے, یہ ماموں جی کے والد نہیں ہے, یہ نبی اسلام کے چچا زاد ہے ابو سفیان بن حارث. اور نبی اسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے. اگر نبی اسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور اللہ کے نیک بندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے, اپنی عبادت نہیں کروائی بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے. تو یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے. شفاعت رسول کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. کیا جنات سمندر میں, آسمانوں پر اور پہاڑوں میں جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوئی ہے. اور نبی اسلام سے پہلے تو ان کی فرشتوں کے ساتھ بھی کافی لیک تھی, اس کی وجہ سے کافی ساری خبریں بھی لیک کر دیتے تھے. اب اکا دکا بات کوئی لیک ہو جائے, ادروائز آسمان پہ پہنے. علم نجوم کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, اس میں بھی میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. جس گھر کے قریب مسجد ہو وہاں پر جنات ہوتے ہیں اور جنات کی خوراک. اور یار کوئی انسان والی گل کرو, جنات تو شروع ہو گئی, جنت ہی مکتی جا رہی ہے, ساری جن والی پرچی ہے, کسی جن کی پرچی تو نہیں ہے. دیکھیں گھروں میں ہو یا مساجد کے اندر ہو, اس کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ اس طرح فیل نہیں کر سکتے, الا یہ کہ کبھی وہ انسانی شکل میں سامنے آ جائے تو ان کے لیے کوئی جگہ تنگ نہیں ہوتی. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جب ٹوائلٹ جائیں گے تو ہم نے دعا کرنی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. بس یہ آپ نے دعا کرنی ہے تاکہ وہ کوئی خطرناک معاملہ نہ ہو. کیا ہم جانوروں کا جیسے کتے بلی وغیرہ کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کتے اور بلی کا کاروبار کرنے سے نبی اسلام نے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا. ہاں بغیر خرید و فروخت کے آپ کتا پالیں حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے, وہ تو قرآن میں بھی اجازت ہے اس کی. اور بلی آپ ویسے پال سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خرید و فروخت کرنا منع ہے. اور بلی کا تھوک بھی پاک ہے, صرف بلی کا, کتے کا تھوک نہ پاک ہے. میرے ماں باپ گھر والے نماز نہیں پڑھتے, مجھے ان کی آخرت کی بہت فکر ہے. یہ نماز پڑھے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں؟ وہی جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی جنت میں جانے کی, اور نماز نہ پڑھنے والے تو سیدھا سیدھا جہنم کا ایندھن ہے. قرآن میں واضح ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. نماز تو یعنی مسلمان ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. باقی گھر والوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروائیں جی. جب تک اللہ کا تعارف نہیں ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت کو, اس کے احکامات کو کبھی سیریس نہیں لے گا. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی خدا کا تعارف کروائیں لوگوں کو پہلے, انہیں پتہ چلے کہ اللہ کوئی بوڑھی نانی اماں نہیں ہے کہ جس نے ایک شغل میلہ لگایا اور اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا ہے. وہ اپنے معاملات کے اندر بہت سخت ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اللہ کا تعارف کروائیں اور دعا بھی کریں. عشاء کی نماز میں وتر پڑھنا لازمی ہے. وتر الگ سے ایک نفلی نماز ہے, اس کا عشاء کی نماز سے تعلق کوئی نہیں ہے. ہاں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, سنت ہے. نبی اسلام سے تینوں طریقے سے سنت ہے. عشاء کے فوراً بعد پڑھنا بھی نبی اسلام سے ثابت ہے, اور درمیانی حصے میں نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا بھی ثابت ہے, اور رات کے آخری پہر اٹھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے. عشاء کی نماز 4 رکعت ہی ہے. یہ وتر جو ہے یہ سنت نماز ہے. وراثت کی تقسیم کے متعلق کوئی بیان جی ہے, یہ لکھیں وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ. سورہ نساء کا دوسرا رکوع پڑھ لیں, میں نے وہ پورا رکوع سمجھایا ہے, اور بخاری سے, مسلم سے, باقی کتابوں سے جو صحیح الاسناد احادیث ہیں وراثت سے متعلق وہ ڈسکس کی ہیں. اور یہ تینوں ٹرم سمجھائی ہیں. وراثت کیا ہوتا ہے, وصیت کیا ہوتی ہے, اور ہبہ کیا ہوتا ہے یعنی گفٹ کرنا. یہ ساری تفصیلات میں نے اس میں بتائی ہیں. اسے کتاب الفرائض کہا جاتا ہے احادیث کی ٹرم میں, وہ چیپٹر جس کے اندر وراثت کے احکامات آتے ہیں. میت کے نام کا صدقہ کرنا کیسا ہے؟ کرنا چاہیے. نبی اسلام نے ترغیب دلائی ہے. قرآن میں تو واضح ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. صدقہ جاریہ جو نیکی کا کام اس نے کیا, دوسری چیز علم کی بات جو کوئی اس نے علمی خدمت کی, اس کی وفات کے بعد بھی اسے اجر ملے گا, اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب بھی آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے. اور صحیح بخاری میں موجود ہے, سعد ابن عبادہ ایک سفر میں تھے, واپسی پہ انہوں نے نبی اسلام سے کہا کہ پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کنواں کھدواؤں تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا. ایصال ثواب کے 10 طریقے, میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. دوران اذان وضو استنجا کرنا کیسا ہے؟ جی ضرور کریں. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے تو وہ ٹوائلٹ جانا ڈیلے کر دیتے ہیں. بھائی اذان سننا سنت ہے اور ٹوائلٹ جانا فرض ہے. ہاں کیونکہ وہ تو جان بچانا ہے, اس لیے کوئی آپ نے ڈیلے نہیں کرنا. اور ٹوائلٹ میں جب آپ ہوں گے تو آپ نے اذان کا جواب بھی نہیں دینا, اور نہ اس میں کوئی گنہگار ہوتا ہے بندہ. یہ ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں. 9-10 محرم والے دن اللہ کے نام کی نیاز بانٹنا. اللہ کے نام کی نیاز تو روزانہ ہی بانٹنی چاہیے. باقی 9 اور 10 کو جب آپ فکس کر کے کرتے ہیں اور اسے اجتماعی ایکٹیویٹی بناتے ہیں یا 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر, تو اس کے اوپر ہماری ریزرویشن ہوتی ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اس طرح کی دینی ایکٹیویٹی بنا کے کسی چیز کو کرنا, وہ پھر آپ اس کو دین کے حصے کے طور پر بنا دیتے ہیں. ویسے غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں. ہاں اگر آپ ویسے ہی روزانہ کھلاتے ہیں اور پھر 9-10 محرم بھی اس میں آ گئی تو بالکل ٹھیک ہے.
اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں تو نماز ان کے پیچھے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہے. جو فرقہ کافر ہوگا جس طرح قادیانی ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جو مسلمان فرقے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اب رہا کہ اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے 695 نمبر حدیث. حضرت عثمان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد کے اوپر باغی اور بدعتی لوگوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھاتا ہے تو ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی کام ہے. اس فتوے سے جو حضرت عثمان غنی کا فتویٰ ہے, کسی مولوی, کسی سلف, کسی بزرگ, کسی محدث کا فتویٰ نہیں ہے, امیر المومنین کا فتویٰ خلیفہ راشد کا. امام بخاری نے رزلٹ نکال کے 695 نمبر حدیث کے اوپر ایک چیپٹر بند ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست ہے. باقی آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. وتر میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں, سنت ہے بھائی. دعائے وتر کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. وتر کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو مسئلہ 130 دیکھ لیں, صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے. صحابہ کرام وتر میں دعائے وتر کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے. اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. جس شخص تک دعوت دین نہیں پہنچی اور وہ اللہ اور دین سے قطعی ناواقف ہے, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ تو وہ نہیں ہے, لہٰذا آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور آپ کا اس بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے لوگ اہل فطرت کہلاتے ہیں اور ان کے لیے بس اجمالاً یہ مان لینا کافی ہے کہ کائنات کسی نے بنائی ہے. باقی انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی تو باقی چیزیں ان کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے. اب آج کے اس ماڈرن دور میں بڑے تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے. کیا جنات واقعی انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں, انسان پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جو سود خور کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حالت قیامت کے دن ایسے ہوگی جس طرح کسی کو جنات نے ٹچ کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو. تو قرآن سے تو اشارہ ملتا ہے کہ یہ حواس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک سے سارے نوٹ چوری ہو جائیں. ہاں, اس طرح نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے وہ بہت کمزور ہے, ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا. اب یہ کوئی 8-10 لائنوں کا یہ کاغذ ہے جی, کیا لکھا ہے جی انہوں نے اس میں؟ یہ پڑھی بھی آپ نے پرچی؟ ہاں پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے. اتنے سوال نہیں اتنا لمبا ہوتا, جواب لمبا ہوتا ہے. سوال ایک لائن کا ہوتا ہے. کیا معاف کرنا تو آپ کا حق ہے, جسے معاف اوریجنل بھی ہو تب بھی آپ معاف کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اگر عدالت میں تو کیس نہیں نہ پہنچا ہوا, عدالت میں کیس نہیں نہ پہنچا ہوا تو میرے بھائی آپ کو یہ صرف قرآن پہ ہاتھ رکھنے سے اگر تحقیق ہوگی تو یا تو سارے جھوٹا ہی قرآن اٹھاتے ہیں. جب مولوی جھوٹا قرآن بیان کرتا ہے ممبر کے اوپر تو عام آدمی بھی, یہ آپ نے خود کرنا بھائی, یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کسی بندے کا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ میں نے قتل نہیں کیا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچ ہے, کیونکہ یا تو مولوی جھوٹا قرآن اٹھاتا ہے. میرا جواب اس میں پھر یہ ہے, اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی حیثیت, جوائنٹ فیملی سسٹم یہ جو ہم نے بنایا ہے نا ساس سسر والا, یہ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ شادی ہو تو فیملی الگ ہو, اسی میں عافیت رہتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیملیز ماں باپ کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں زندگی میں مزریل ہوتے ہیں, بعد میں بھی وہ دوسرے بہن بھائیوں کی گالیاں کھاتے ہیں, اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, ماں باپ بھی ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے. محرم کے مہینے میں اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بعد 11ویں کا رکھ سکتے ہیں, جی رکھنا ضروری ہے, بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے, کیونکہ آپ نے مشابہت سے بچنا ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے مسند احمد میں, اس حدیث کی صحت میں کلام ہے لیکن اجتہاداً وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے کہ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے. چونکہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے, اور مخالفت اسی صورت میں ہوگی جب آپ 2 روزے رکھیں. تو سنت تو ہے 9-10, لیکن اگر 9 کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر 10 اور 11 رکھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اکثر اپنے لیے لفظ ہم استعمال کیا, جبکہ اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے. یہ ہم کا لفظ جو ہے وہ شہنشائیت کے لیے ہے. کراچی کے لوگ تو اپنے آپ کو ہم نہیں کہتے, ہم بازار گئے, ہم نے پان کھایا. لکھنؤ اور بریلی کے لوگ اردو میں ہی بولتے ہیں, تو وہ ہوتے اکیلے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں. تو اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ہوا ہے. یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ اس اعتبار سے نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ بڑائی کے اظہار کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہم ایک ہی ہے اللہ, لیکن یہ شہنشائیت کا اظہار ہے. ایک مخصوص جگہ جہاں پر ماتم ہوتا ہے وہاں نیاز کھانا جائز ہے, وہاں جا کر نیاز کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ایسی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہو. اور اگر آپ ویسے وہاں پہ ویسے آلریڈی موجود تھے اور نیاز اگر اللہ کے نام کی تو آپ کھا سکتے ہیں, اگر غیر اللہ کے نام کی پھر نہیں کھا سکتے. آج کے دور میں نوجوان نسل جو کہ ویڈیوز کے ذریعے گمراہی کی طرف جا رہی ہے, کیا اس کی وجہ نکاح میں تاخیر ہے؟ نہیں, یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. جنہوں نے نکاح کیے ہوئے وہ اس سے زیادہ گل کھلا رہے ہیں. ہاں یہ چھوڑ دیں, یہ جذباتی باتیں ہیں. نکاح صرف ایک ذریعہ ہے بے حیائی سے بچنے کا, ہاں, لیکن جب تک انسان کمیٹڈ نہیں ہوتا نا, ہاں, تو شادی شدہ لوگ تو زیادہ اس برائی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا حل صرف خوف خدا ہے. جب نماز کا وقت قریب آتا ہے, جماعت کھڑی ہونے میں کم وقت رہ جاتا ہے, تو گھر میں سے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے جس سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان بیچ میں آ جاتا ہے نا, یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر بھی جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے روٹی کھل جاتی ہے. ہاں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ جب کام کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا نماز کے وقت, تو وہ آپ کام لے لیا کریں, نماز پڑھ کے آگے وہ کام کر لیا کریں. انہیں تو نہ بتایا کریں, انہیں بتائیں گے تو مطلب وہ دودھ دہی لانے کے لیے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے نکلیں, نماز پڑھیں اور پھر لے کے آ جائیں. نماز کا زیادہ پینا نہ ڈالا کریں گھر میں, پھر وہ خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات کلمات کفر بھی نکل جاتے ہیں ماں باپ کی زبان سے. تو انہیں کفر سے بچانا ہے تو بہتر یہ کہ آپ خاموشی سے سن لیں,
اور اپنے کام کے لیے نکلیں, تھوڑی دیر بعد آ جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو بھائی یوکے میں ہے, کیا ان پر جمعہ فرض ہے؟ کیونکہ جمعہ تو ملک کا حکمران پڑھاتا ہے. ملک کا حکمران ہر جگہ تو نہیں پڑھاتا, اس کے نامزد کردہ لوگ پڑھاتے ہیں نا. باقی یوکے کے اندر بھی جمعے ہو رہے ہیں, جی جمعہ پڑھنا ہوگا آپ نے. یہ تو فقہ حنفی والوں نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی دارالسلام نہیں ہے تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا. دارالکفر میں بھی جمعہ ہوتا ہے. جمعہ تو مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے جو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے, جس کے اندر مسلمان پولیٹیکل اعتبار سے ایک پیج کے اوپر آئیں گے, یہ انہوں نے کرنی ہے. اور جو مسلمان ملک ہے وہاں کون سا سنت کے مطابق جمعہ ہو رہا ہے, وہاں بھی تو حکمرانوں کو پڑھانا چاہیے. یعنی یہ شہر کے ڈی سی کا کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے, اور ہمارے تو کئی ڈی سی ہیں جن کو اپنی نماز پڑھنی نہیں آتی, انہوں نے جمعہ آپ کو کہاں سے پڑھانا ہے. تو جن کو آپ مسلمان ملک سمجھ رہے ہیں وہاں بھی جمعے پھر وہ والے کو نہیں ہو رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. مولوی پڑھا رہے ہیں نا جمعے. نماز وتر میں شیعہ کی طرح نماز کے دوران کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں, جائز ہے, وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ پیسوں کے لین دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے, تو ٹھیک ہے نا. وہ وہی بات ہے کہ نماز والا خدا انہوں نے کوئی اور بنایا ہوا ہے, حرام خوری والا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے خدا کو کوئی اور بنایا ہوا ہے. تو جہنمی ایسے لوگ اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا. نمازوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں, داڑھی رکھ کے اگر کوئی بےمانی کر رہا ہے تو داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس بندے کا اپنا قصور ہے. کیا ہم غیر مسلم ملک میں فیملی کو لے کر مستقل طور پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, اچھی صورتحال اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی چانس ہے تو آپ ضرور جائیں, اور اگر آپ کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہو کہ یہاں پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو بے شک واپس آ جائیں. کئی لوگ تو وہاں جا کے زیادہ مذہبی ہو چکے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جڑے اتنے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے. اسلام میں اگر غلامی ناجائز ہے تو نبی اسلام کے پاس صحابہ نے غلام کیوں رکھے؟ نہیں, ناجائز نہیں, اسے ڈسکریج کیا گیا تھا اور حرام نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں, اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے. میرے والد فوت ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی شخص میرے والد کی میت پہ کہتا ہے کہ تیرے باپ کا مرنا افسوس نہیں, تو کیا میں اس شخص کی عزت کروں؟ تو ابو داؤد میں جو امیر شام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی وفات پہ انہوں نے کہا تھا. تو آپ کو عزت کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لان تیرا بیچے, بس. عزت کرنے کو آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ کیا امام سجاد نے یزید پلید کی بیعت کی تھی؟ نہیں, کوئی نہیں کی, بالکل نہیں کی. برے وسوسوں کی وجہ سے نماز سے دور ہو تو کیا کریں؟ نماز ایک ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے میرے بھائی. ہاں, اسی لیے آپ دیکھیں نماز کے فرائض میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز میں ذہن کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے, سوائے ایک چیز کے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. ظاہر ہے نشے والے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ غلط بول رہا ہوگا, اس کو رکھتوں کا خیال نہیں رہے گا, بس اتنی آپ کی ہوش ہے, آپ کا خیال کہیں بھی بھٹکے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. وہ 4 رکھتے آپ نے جو پڑھنی ہے اسی طریقے سے پڑھنی ہے, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہوتا ہے, خیال آتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتا. بھائی ڈیوٹی تو آپ نے کرنی ہے. ایک بندے کو اگر ڈیوٹی کے دوران کوئی اور مصروفیت کو ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے تو یہ تو نہیں کہ میں نے ڈیوٹی چھوڑ دینی ہے, اسے پتہ ہے بھوکا مروں گا, تو یہ آپ نے کرنا ہے. اور نماز کا ترجمہ یاد کریں, انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی وقت کے ساتھ, پھر توجہ آپ کی بٹے گی نہیں. انسان کا کارٹون بنانا حرام ہے, لیکن کیا ٹام اینڈ جیری جیسے فرضی کریکٹر بھی بنانا حرام ہے؟ نہیں, یہ نہیں حرام ہے. اور انسان کے بھی ظاہر ہے, انسان کی شکل بگاڑنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا, وہ جو اوریجنل کریکٹر ہے ان کے کارٹون نہیں بنانے چاہیے. باقی یہ اینیمیشن سمجھانے کے لیے جو بنائی جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی, جن سے کافی زیادہ عقائد لیکن تقریباً 1 سال پہلے مجھے خیال آنا ہوا کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. وہ کریٹڈ گاڈ. کبھی کبھی خیالات آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیالات آنا نہ یہ کوئی بیماری ہے نہ ڈپریشن ہے, ذہن سوچتا ہے کچھ سے بس سوچنا بند کر دے گا. آپ ویڈیوز دیکھیں, اور وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. ہاں, لاجیکلی آپ ایک دفعہ قائل ہو گئے, دیٹس آل. یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا, یہ کرنا ہی غلط ہے. مثلا یہ پنکھا گھوم رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, اب میں 1 گھنٹے سے سوچتا ہوں یہ گھوم رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے, تو فضول کام کر رہا ہوں. تو آپ میری ویڈیو دیکھیں, فرام کریشن ٹو کریٹر, ہو کریٹڈ گاڈ. میں نے لاجیکلی ایک چیز بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر کر دی, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی, ایک ان پڑھ بندے کو بھی. دیٹس آل. تو خود بخود یہ کچھ عرصے بعد خیالات ختم ہو جائیں گے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کوئی آپ کے ساتھ اکیلا نہیں ہو رہا. سیاست بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے, تو کیا آپ سیاست کے بارے میں کچھ بیان کریں گے یا صرف فرقہ بازوں کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے؟ جی, سیاستدانوں کے بارے میں بھی ہم بولتے ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ سیاست کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہے. جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار بنے ہوتے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقی آزادی, اور خود حقیقی غلامی ساری کی ہوتی ہے انہی جرنیلوں کے نیچے ان لوگوں نے. تو آپ کے لیڈروں کا کوئی دین ایمان ہے؟ مجھے بتائیں, کیا ان کے پیچھے پاگل ہو جائیں؟ ایک دن یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب ان کو ٹھوڈا مار کے وہ نکالتی ہے تو ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. اس وقت پی ٹی اے والے ہمیں کہتے ہیں کہ جی بھائی آپ کو نہیں پتا, اور تو پتا لگ گیا, ہاتھ لگے جائے, میری بدماغ لگی ہے. تو بڑا کینسر علی بھائی, علی بھائی, وہ کہتے علی بھائی صحیح کہنے سے بتاؤ. تو ہم پاکستانی سیاست جو جھوٹ, یو ٹرنس, بلیم, گندی لینگویج, لوگوں کی فیملیز کے بارے میں گندی باتیں کرنا, اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. جی, یہ آپ کو مبارک ہو سیاست. کیا شہید کا ماتم کرنا جائز ہے؟ جیسا کہ حضرت یعقوب نے کیا. حضرت یعقوب نے تو کوئی ماتم نہیں کیا. وہ ایک شیعہ عالم نے کہا تھا کہ وہ ایسے ایسے ماتم کرتے تھے. میں نے کہا اور لکھا قرآن میں لکھا ہے, میں قرآن نہیں, اور آیت منو دسو کتنے جتنے کے اینڈ کر کے ماتم کرتے سن. وہ کہتے تھے ہائے افسوس, تو اس طرح تو ہوگا. یہ آپ کے ماتم کا تو ذکر کہیں موجود نہیں. کوئی شخص ابھی نمازوں کی طرف راغب ہوا ہے تو اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے بارے میں کیا شریک ہے؟ بس توبہ کافی ہے, آنگا سے اپنا معاملہ سیدھا کر لے, اور ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوں وہ کرتا جائے, جو پرانی ہو چکی ہے وہ معاف ہے انشاءاللہ.
اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے قضاء عمری کا طریقہ. کیا عورتوں کے لیے جمعے کی نماز ہے؟ جی سنت ہے, فرض نہیں ہے. اگر ہے تو کتنی رکھتے ہوں گی؟ وہی رکھتے ہیں جو باقیوں کے لیے 2 فرض ہیں جو اصل ہے. باقی جمعے سے پہلے آپ 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 بھی, 6 بھی, 100 بھی پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے جتنا اللہ توفیق دے. اور بعد میں صحیح مسلم میں ہے کہ 4 رکھتے ہیں, 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عورت کے اوپر اور غلام کے اوپر اور بچے کے اوپر اور مریض کے اوپر, ان 4 لوگوں کے اوپر صحیح مسلم میں ابو داؤد میں ہے کہ ان کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, فرض نہیں ہے. علی بھائی میں نے سنا ہے کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کسی کو سالے ثواب کر دو, یعنی کہ TCS کروا دو. اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ طارق جمیل صاحب نے یہ صوفیاء کی باتیں بیان کی ہیں, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو پڑھ کے قرآن سالے ثواب کر رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن خود کھول کے پڑھیں. اب اللہ تعالیٰ سے آپ دھوس سے بخشانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو, بس دعا کریں اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. باقی یہ بخشنا کوئی نہیں ہوتا, صرف آپ نے دعائیں مغفرت کرنی ہوتی ہے, یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا ہے. نوکری یا یونیورسٹی میں نامحرم سے کس حد تک گھل مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں گھل مل سکتے جی. کس حد تک کیا یہ بس جتنی آپ کی ضرورت والا معاملہ وہ بھی نگاہیں جھکا کے بس, اور اس میں علیحدگی نہیں ہوگی. ہاں وہ جامع ترمذی میں سنن صحیح کبریٰ میں ہے کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. فارمسٹ کا لائسنس بیچنا حلال ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کے نزدیک بھی جرم ہے اور بیچنا بھی حرام ہے, بالکل غلط ہے. اس طرح انجینئرنگ کی فیلڈ والے لوگ بھی اپنی ڈگریاں اس طرح بیچتے ہیں, وہ غلط ہے. شوق سے بازو پر کڑا پہننا جائز ہے, کسی دربار کا نہیں اور نہ ہی کوئی منت ہے. تو پھر آپ نے کیوں پہنا ہے بھائی؟ گھڑی باندھیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہو, کڑے وغیرہ نہیں. یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے نا, یہ زیور پہننا عورتوں کی نشانی ہے, تو اس وجہ سے بھی منع ہے. کربلا میں لانتیوں نے سب کو شہید کر دیا, مولا علی اصغر کو بھی, امام سجاد کو کیوں شہید نہیں کیا؟ امام سجاد چونکہ خیمے میں تھے, بیمار تھے, وہ میدان جنگ میں نہیں آئے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بس چونکہ بنو ہاشم کی نسل کو آگے چلانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا, یہ وجہ بنی تھی. کوئی رحم ان کے دل میں آ گیا. جب ختم نبوت ہو چکی ہے اور آسمان و زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا تو صحابی رسول عمران بن حسین کو فرشتے سلام کرتے تھے. کیا چیز مسئلہ امامت کو ثابت نہیں کرتی؟ دیکھیں سلام کے ذریعے آپ مسئلہ امامت اور وہی ثابت کر رہے ہیں. سلام میں سال لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے مسئلہ پوچھ کے بتاتے تھے, بس جتنا ثابت ہے بس اتنا ہی ثابت ہے. اس میں تو آسمان اور زمین کا تو رشتہ منقطع ہے. فرشتے تو آج بھی دنیا میں اترتے ہیں شب قدر کے اندر, فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے. تو سلام کا سننا, یہ عمران بن حسین ایک صحابی کی کرامت تھی, مسلم شریف میں آیا تو سلام سنتے تھے نا, کوئی مسئلہ تو نہیں تھے پوچھتے فرشتوں سے, یا فرشتے ان کے کوئی مشکل کشا تو نہیں ہوتے تھے, یا اللہ سے خبر تو نہیں لا کے دیتے تھے. جائے گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں, شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی, آپ کا مذاق اڑائیے, کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس سے مراد یہ پرچی لکھنے والے کو نہیں میں ڈانٹ رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. کل کو کوئی کہ جی منو ڈانٹ دیتا, نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کون ہے, جب مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہے پرچی لکھنے, تو میں نے اسے کیا ڈانٹا؟ بیسیکلی میں نے تھاٹس کو ننگا کیا. عذاب قبر آخرت میں ہونے والا ہے حساب و کتاب کے لیے کفارہ. مثلا ایک بندہ اگر 1200 سال تک عذاب قبر دیکھ چکا ہے, اس کے لیے آخرت میں کوئی آسانی ہوگی؟ یہ 1200 سال 12,000 سال یہ اللہ کی گنتی ہے. اللہ چاہے تو کسی شخص کو ایک دن قبر میں رکھ کے 12,000 سال تک اس کے اوپر وقت طاری کر دے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کرے گا. یہ آپ نے کیلکولیشن نہیں کرنی. نبی علیہ السلام ایک رات میں شب معراج میں کتنا کچھ دیکھ کر آئے, کئی مہینوں سالوں کے اوپر محیط ہے وہ سفر. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی پہ وہ کیفیت طاری کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ 10,000 سال پہلے فوت ہوا ہے تو وہ قبر میں 10,000 سال گزارا ہے, اور اگر 8 سے 1000 سال بعد قیامت آتی ہے تو یہ لوگ کم گزاریں گے. ان کا اگر عذاب اس نوعیت کا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی کیفیت طاری کر دے گا. یہ آپ کی کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے, برزخ کے معاملات ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ نبی اسلام نے جماعت کروائی, پہلی صف میں صحابہ تھے اور دوسری میں عورتیں تھیں؟ جی بالکل. عورتیں جو ہیں وہ دوسری نہیں تیسری میں ہوں گی, دوسری میں تو بچے ہوں گے, عورتوں کی صف جو ہے وہ آخر والی ہوگی. بالکل ہے. میں نے فیس بک پیج بنایا جس پر میمز اور سیاسی ویڈیو شیئر کرتا ہوں. کیا اس میں سیاسی خواتین اور خواتین نیوز اینکر نے جو پہلے ہی پبلک میں عام ہے ان کی ویڈیوز شیئر کی جا سکتی ہیں؟ بالکل آپ نے شیئر کرنی ہے, ضرور کریں, بس چہرے کے اوپر وہ فینٹ کر دیا کریں. لوگوں کو آپ اپنے پلیٹ فارم سے کیوں نامحرم عورتیں دکھا رہے ہیں؟ معراج کا واقعہ روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ جی روحانی پلس جسمانی تھا. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. معراج کا واقعہ آپ لکھیں تو میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس تھا. خالی روحانی ایکسپیرینس ہوتا تو کافروں کو کوئی اعتراض نہ ہوتا اور نہ اس کو معجزہ بنا کے پیش کیا جاتا. خواب میں تو آپ بھی کئی دفعہ اڑ لیتے ہیں. یہ جو 10 محرم کے دن کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس دن بڑے بڑے کام ہوئے, یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا, اس قسم کی چیزیں اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہیں. بخاری مسلم میں صرف ایک ہی ذکر ہے کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. اور دوسرا واقعہ اگر کوئی ہے تو یہ واقعہ کربلا ہے. ہو سکتا ہے اگلے زمانوں میں بھی 10 محرم کے دن ایسے واقعات ہوئے ہوں, روایتیں تو موجود ہیں اس طرح کی. شیعہ کی کتابوں کے حوالے سے کسی چیز کو غلط یا صحیح لیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ کی مرضی, آپ ضرور لیں. ہمارے نزدیک تو 90% چیزیں کامن ہیں. باقی جو عقائد کی آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے نہ شیعہ کی کتاب دیکھنی ہے نہ سنیوں کی. عقائد کے لیے آپ نے قرآن پاک دیکھنا ہے. جی سیدھی سی بات ہے. محرم الحرام میں سروس بند, راستے بند, ڈبل سواری پر پابندی, کا یہ جائز ہے؟ بالکل غلط ہے, ظلم کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سیکورٹی کو مینیج کرنے کا کہ آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. میں نہ ربیع الاول کے موقع پہ ایسا ہونا چاہیے نہ محرم کے موقع کے اوپر.
غلط کر رہے ہیں. اگر اللہ کی محبت میں جان دے سکتے ہیں تو کیا لے بھی سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں جان میدان جنگ کے اندر, اور جوڈیشری کے تھرو قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن خود نہیں قانون ہاتھ میں لے سکتے. انسان کی اولاد نہیں ہے, جب وہ فوت ہو جائے تو اسے کن رشتہ داروں کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا؟ مومنین کی جو عام دعائیں سب کا حصہ تو ملے گا نا انہیں, آپ بے فکر رہیں. اور اگر آپ کو واقعی اپنی زندگی میں اتنی ٹینشن ہے تو آپ اپنے لیے خود اچھے اعمال کریں. میرے چچا کو میرے نیک اعمال کا ثواب ملے گا, چچا کو آپ کے نیک اعمال کا ثواب تو نہیں ملے گا, لیکن آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے جو قرآن میں حکم بھی ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. عقیقہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ 7ویں دن ہوگا, جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے 7ویں دن, یعنی بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو پھر جمعرات کو عقیقہ ہوگا. بچہ بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو ہوگا, کیونکہ اگر بدھ کو کریں گے تو وہ پھر 8 دن بن جاتے ہیں, جمعہ 8 دن, سمجھے نا. 7واں دن ہونا چاہیے. اور یہ بھی اس صورت میں جب مغرب سے پہلے بچہ پیدا ہو. اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اگلے دن میں شمار ہوگا. اگر کوئی بچہ منڈے والے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا تو وہ منڈے کو نہیں پیدا ہوا, وہ منگل والے دن پیدا ہوا ہے, تو لہٰذا اس کا پھر جو عقیقہ ہے وہ 7ویں دن سوموار والے دن ہوگا. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے, لڑکی کی طرف سے 1. یہ آیا ہے صحیح بخاری میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں. اپنے لیے قبرستان میں اپنی قبر کی جگہ پہلے ہی مختص کر لینا جائز ہے. ہاں اگر آپ کا اپنا ذاتی قبرستان ہے ضرور کریں, اور اگر پبلک قبرستان ہے پھر تو آپ مالک نہیں ہو سکا کہ آپ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. وہ اس لیے نہیں دیا گیا, وہ تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بکنگ کروا لینی ہے, کیونکہ وہ غریب آدمی کا کیا قصور ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ مرا ہوا ہے اور وہ باہر اس کی لاش انتظار کر رہی ہے. تو آپ کو زیادہ شوق ہے تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے. اگر آپ کا ذاتی قبرستان ہے, آپ نے اپنی زمین وقف کی بھی ہے, تو آپ اپنی مرضی کریں, جس طرح مرضی کریں. قبروں پر پھول چڑھانا, یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تفصیلی ویڈیو کھول جائے گی, یہ بالکل بدعت ہے. قبروں کے اندر عہد نامہ رکھنا, اس طرح کے سارے معاملات کرنا. قبر پہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹہنی لگائی جا سکتی ہے جو بخاری مسلم میں ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نیکی کا کام صلہ رحمی وغیرہ پر دل آمادہ نہ ہو پھر بھی زبردستی بندہ صلہ رحمی کرے تو ایسا کرنا کیا نیکی میں شامل ہوگا؟ ڈبل ثواب ہوگا بھائی. ہاں بخاری میں حدیث ہے, جسے قرآن پڑھنے میں لکنت ہے اور اسے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے, وہ جب قرآن پڑھتا ہے اسے ڈبل ثواب ہوتا ہے. تو دل آمادہ نہ ہو, نیکی تو آپ کے حضور لکھی جائے گی. بھائی جیب ڈیلی کرنے کے اوپر کب دل آمادہ ہوتا ہے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ پیسہ جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. سر پر قرآن رکھ کر شادی کے موقع پر رخصت کیا جا سکتا ہے. ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. قرآن ترجمے والا ساتھ دے کے رخصت کرے. زندگی میں تو آپ کے پاس تو اس نے نہیں پڑھا, وہاں جا کے کہاں سے پڑھے گی؟ بس ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لیں. اہل سنت میں ناسبیت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یعنی مین کتابوں سے دور ہونا ہے. اور میری جو پچھلے ہفتے ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں. فرقہ واریت کی وجہ سے جب آپ کو مین کتابوں سے دور کر دیا جائے اور بابوں کی تعلیمات دی جائے, مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا, اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین, اور یہ اسی معنوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہے مسلمان ہے سارے, اللہ رسول کے ماننے والے ہیں, دین کے ماننے والے ہیں, لیکن تعلیمات بابوں کی دے رہے ہیں. یہ وجہ ہے. غیر مسلم اگر قرآن کے سچا ہونے کی دلیل مانگے تو کیا دیں گے؟ آپ نے دینے بھی نہیں ہے. نہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری اللہ کا تعارف کروانا ہے. جب خدا کا تعارف ہو جائے گا نا پھر اگلی چیزیں ہوں گی, اور وہ کروانا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کی کمپیٹنسی ہے. آپ بس مسلمانوں تک کام کریں, اور اگر یہ کام آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے پراپر ایک علم ہے جس کو آپ نے سیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کرنا شروع کر دے گا. فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا قضا نماز پڑھنا ثابت ہے؟ قضا نماز پڑھنا ضروری ہے. جو ساتھ ساتھ قضا ہو رہی ہے وہ بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے, جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے تو وہ اپنی نماز پڑھ لے, اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے, تو وہ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو ہمیں ان کی بخشش کے لیے دعا کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ خیرات کرنا چاہیے, غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے ان کی طرف سے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا قرآن صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ترجمہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے, کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. عربی پڑھنے سے کم ثواب ملتا ہے کہ وہ صرف ثواب ہی ملتا ہے. اگر کوئی شخص اس پر کیا گیا ظلم معاف نہیں کرتا تو کیا سچی توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد تو اس بندے سے ہی معافی کروانے ہوں گے, چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. اپنی کوشش آپ کریں. اگر وہ نہیں معاف کرتا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی نعمت کے ذریعے جنت کی ہو سکتا ہے اسے آپ سے راضی کر دے, لیکن آپ نے کوشش دنیا میں جاری رکھنی ہے. ڈو وی ہیو فری ول؟ جی فری ول ہے میرے بھائی, اسی لیے آپ ادھر آئے ہیں نا. فری ول نہ ہوتی تو آپ تو نہ ادھر آتے. اور یہ نیکی کے بارے میں ہی ہم فری ول کی بات کرتے ہیں. باقی تو ہر عیاشی کا کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. نیکی کے کام میں فری ول کی بات کرتے ہیں. انسان کو فری ول دی گئی ہے. اس کے اوپر آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, مسئلہ تقدیر, تفصیل کے ساتھ میں نے ایک ویڈیوز ہے اس ٹاپک پر, مسئلہ تقدیر, اور میرا نام لکھے تو ویڈیو کو لے. میری بیوی آپ کو بہت سنتی ہے, وہ مجھ سے گھر کے بہت کام کرواتی ہے, مثلا برتن دھونا, آٹا گوندنا, کپڑے دھونا. یار یہ ویسے ہی آپ لوگوں نے, یہ پہلی تو بات ہے جس کی پرچی ہے اسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیڑا بندہ ہے, من تو لگ رہا ہے مذاق کی پرچی کسی نے لکھی ہے, اور اگر ریالٹی میں تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ رحم کھائے. بھائی میری بیوی تو مجھ سے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرواتی, اللہ کا شکر ہے. میرے گھر والے شادی نہیں کروا رہے, میری نوکری ہے, گھر ہے, سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو عقل دے. یہ مطلب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نا. ظالم لوگ ہیں نا, یہ دین سے غافل لوگ ہیں نا, اس لیے اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. ہم دعائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے. شادی کرنے جا رہا ہوں 2 ماہ میں. اچھا جی,
पढ़ रहा हूं, कमाता कुछ नहीं हूं। देखो बिल्कुल 180 डिग्री सवाल आगे। घर वालों को बोला था, वो कहते हैं हम देख लेंगे, वो ऐसा देखणगे ना याद करोगे। 4 दिहाड़ी देखणगे। और कंटिन्यूस एफर्ट करने के बाद ये सारे मामला हो जाएंगे इंशाअल्लाह। विरासत लेने के लिए अपने घर वालों से कहां तक मुतालबा कर सकते हैं? घर वालों से मुतालबा क्या करेंगे? मर जाए वो। हाँ, विरासत तो मरे बंदे की होती है, जिंदा बंदे की तो कोई विरासत नहीं होती। ये अक्सर लोग कह रहे थे वाले साहब से हिस्सा लेना, किस चीज का हिस्सा भाई? वाला तुम मारोगे तो फिर हिस्सा लगेगा, फिर तो जेल जाओगे। विरासत होती है मरने के बाद, जिंदगी में कोई विरासत नहीं होती। जिंदगी में वही बंदा मालिक होता है जो है, और अगर मरने के बाद किसी भाई ने दबा लिया तो फिर आप कोर्ट से राब्ता करें। क्या गुनहगार के लिए रात को सूरह मुल्क पढ़ना किफायत करेगा? देखिए ये सारी चीजें अपने साथ जुड़ी हुई हैं। एक अमल करने से एक बंदा बेनमाजी और के जी मेरी बेनमाजी होना जो है वो माफ हो जाए सिर्फ कुरान की तिलावत करने से नहीं, फराइज तो आपको बरल पूरे करने होंगे। फिर जो कोई ओवरऑल थोड़ी बहुत कमजोरी रहेगी उसके ऊपर माफी वाला मामला होगा। कौन से ऐसे मामला हैं जिनकी वजह से इंसान किसी शख्स से नाराज हो सकता है? अल्लाह की निस्बत की वजह से हो सकता है। दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अल्लाह की जात है, जो बुखारी मुस्लिम में है। बाकी जातियात के मामलात में हमेशा इंसान को मुआफी की रविश इख्तियार करनी चाहिए। अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना जायज है कि नाजायज? अजान के बाद पढ़ना सुन्नत है, वो भी स्पीकर बंद करके। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि अजान का जवाब दो, उसके बाद दुरूद शरीफ और अल वसीला वाली दुआ, तो मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी। नमाज फर्ज के बाद कलमा ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए कि नहीं? ये कोई साबित नहीं है जी। ऊंची आवाज में सिर्फ अल्लाहु अकबर कहना साबित है बुखारी मुस्लिम में। ये जो 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह, ये भी ऊंची आवाज में कहना बिदअत है। ये आहिस्ता ही कहना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक या रब्बल आलमीन। ऊंची आवाज में सिर्फ तकबीर है, अल्लाहु अकबर। क्या नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना जायज है? नमाज जनाजा के बाद कब्र पे जाके दुआ मांगना जायज है, वहां पे खड़े होकर दुआ मांगना कोई साबित नहीं। अब देखें, जो बंदी नमाज जनाजा के बाद नहीं मांगते दुआ, फर्ज नमाज के बाद मांगते हैं, उनसे पूछे फर्ज नमाज के बाद भी इज्तिमाई दुआ तो कोई साबित नहीं थी, वो क्यों मांगते हो? और जनाजे केस में कहते हैं बरेलवी मांगते हैं, साबित नहीं है, तो जो तुम मांग रहे हो वो भी साबित कोई नहीं है। हाँ, अपनी दुआ जरूर करें, इज्तिमाई दुआ का मसला है। बाकी कब्र पे आप इज्तिमाई दुआ मांगेंगे, वो बुदौद में हदीस है, जब अपने भाई को दफना चुको तो कब्र के सवालात की इस्तकामत के लिए दुआ करो अल्लाह के हुजूर, वो आपने करना। पेशाब के कतरों के मसले होने की सूरत में क्या एक वजू से 2 नमाजें जमा हो सकती हैं? जी हो सकती हैं। इस पे आप मेरी तफसीली वीडियो देख लें। ये कतरों की बीमारी जिसको कॉन्टिन्यूस है, वैसे किसी को अगर इस्तिंजा का तरीका नहीं आता और उसके कतरे निकलते हैं तो वो अपना तरीका दुरुस्त करे। इस्तिंजा का तरीका यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख लें। आखिरी पर्ची, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा थदा मुका छड़ेगा। एक शख्स अपनी बीवी को फोन पर तलाक देता है और बीवी भी सबको कहती है कि तलाक होगी, मगर कुछ दिन बाद दोनों इनकार कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या दीनी हुक्म है? झूठे लोग हैं जी ऐसे लोग, ऐसे लोगों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। बाकी अगर वो इनकार कर रहे हैं तो उन मियां बीवी को समझाया जाए कि भाई अगर वाकई तलाक हो चुकी है तो फिर तुम लोग नहीं रह सकते। और अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने सिर्फ मजाक किया था, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, तो उन्हें बताएं कि भाई ये निकाह और तलाक तो मजाक तो नहीं है, तो मजाक में भी हो जाते हैं। हाँ, सीधी सी बात है, ये तलाक हुई थी कि नहीं। और अगर सिर्फ गलत बयानी के तौर पर है तो उन्हें तौबा करवाएं, तो फिर ठीक है, मियां बीवी बन के रहे। लेकिन अगर उन्होंने ये बाज़ मर्द मुकर जाते हैं बाद में, उन्हें जब पता चलता है ना, औरत को तो पता है कि तलाक हुई भी है, तो ऐसी औरत को खुला लेके अलग हो जाना चाहिए। और ये मैं बात करूँगा 3 तलाक होगी, अगर एक या 2 है तो आप नए हक महर और नए निकाह